بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پاک کا سہارا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، ان کی حاجات کو، ان کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک بہن وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے اوراد و وظائف پڑھے، جس نے جو بتایا وہ پڑھ کے دیکھ لیا، ہر طرح کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھا، بڑا میرا وظائف کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے، بہت میں نے وظائف پڑھے، لیکن جب سے میں نے وظیفہ درود السلام کو اختیار کیا ہے نا، جب سے میں نے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل ہو جو حل نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو جو دور نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کی حاجت اور مراد ایسی ہو جو پوری نہ ہوتی ہو، اس مراد کو پورا کرنے کے لیے یا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی درود پاک پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ جائز حاجات اور مراد کی تکمیل کے لیے 1.25 درود پاک کا وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، بڑی پریشان تھی، کئی وظائف پڑھے، کام نہیں بنا، جب 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے کرم فرمایا، میری شادی ہو گئی۔ پھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کے حصول کے لیے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے کرم فرمایا، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا، مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، اللہ کریم کرم فرما دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو اس مقصد کے حصول کے لیے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، اللہ کریم پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ الغرض کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بڑا مقصد ہو، تو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور میرا کام بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں یا کسی حاجت، کوئی ایسی حاجت ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی، 1.25 مرتبہ درود پاک یقین کامل کے ساتھ پڑھیے۔ اچھا، یہ جو باتیں میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ دماغ کو کھول کر سنیے گا، کانوں کو کھول کر سنیے گا، اور جیسے بتاتا ہوں ویسے آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ کیونکہ اکثر لوگ 1.25 مرتبہ درود پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن مسائل کیا ہوتے ہیں، غلطیاں کون سی کرتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یقین کامل کا نہ ہونا، یقین نہیں ہوتا وظیفے پر۔ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا، وظائف میں یقین کامل شرط اول ہے۔ اگر یقین کامل نہیں ہے، وظیفہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے آپ کو، ثواب ملے گا، کام نہیں بنے گا۔ کام تب بنے گا جب یقین کامل سے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھیں گے، کام بنے گا۔ دوسری جو بڑی غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے، غلط طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہو، سب سے اگر آپ کو درست پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو سنا لیں، اچھا قرآن پڑھنے والوں کو سنا لیں، چیک کریں، وہ جب چیک کر لے، سن لے آپ کا پڑھا گیا درود پاک اور کہہ دے کہ ہاں جی آپ درست پڑھ رہے ہیں، پھر آپ پڑھنا شروع کریں، جلدی نہیں کرنی۔ دوسری بڑی غلطی کہ درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور تیسرا، خشوع خضوع، جو تیسری بڑی مسٹیک، خشوع خضوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے کہ زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، زبان وظیفہ پڑھ رہی ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ذہن میں مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں، بے دلی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ، سمجھے کہ بالکل توجہ نہیں ہوتی، بس کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی جو ہے وہ وظیفہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، جلدی نہیں کرنی، جتنا آسانی سے پڑھا جائے پڑھیں، پھر اگلے دن پڑھیں، پھر اگلے دن پڑھیں۔ یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کیا یہ جو 1.25 ہے ہمیں 30 دن میں ہی مکمل کرنا ہوگا یا 40 دن میں ہی مکمل کرنا ہوگا؟ تو دیکھیں یہ شرط نہیں ہے، آپ کوئی چلہ نہیں کر رہے، آپ تو اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے نیت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو پڑھیں، اچھی بات ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے باوضو پڑھیں۔ باوضو پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کر ٹک کر توجہ کے ساتھ، کوئی آپ کو اریٹیٹ کرنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، انٹرپٹ کرنے والا نہ ہو،
آنکھیں بند ہوں، تصور میں گنبد خضرا شریف ہو، ذہن میں آپ کے خیال ہو کہ اس مقصد کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کریم کی رحمت پر یقین ہو، آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جتنا آسانی سے پڑھا جائے پڑھیں، زبردستی نہیں کرنی، جلدی جلدی نہیں پڑھنا کہ بس جلدی جلدی پڑھا جائے، اور جو ہے نا بہت سپیڈ باز لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ جتنا پڑھا جائے پڑھا جائے، اس کے بعد اٹھیں، دعا مانگیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، یا دن میں 3-4 نشستیں کر سکتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا 1.25 کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا 1.25 ابھی کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ آپ کی حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک 1.25 آپ نے کمپلیٹ کیا، اگر بالفرض حاجت پوری نہیں ہوئی، سم ٹائمز یوں بھی ہوتا ہے کہ دیر میں بھی خیر ہوتی ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ سوچنا ہے کہ کیا مجھ سے ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے میرا کام نہیں بنا، کہیں تو مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی نا۔ اب بہت سارے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، وظائف پڑھے ہوتے ہیں، بھئی یہ کوئی بات ہے؟ نماز فرض ہے، وظیفہ پڑھنا مستحب عمل ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن نماز فرض ہے، اس نماز کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہی وظائف میں دم ہوگا نا، وظائف میں اثر آئے گا، آپ کا وظیفہ قبول ہوگا اور اس پر کام بنے گا۔ تو نمازوں کی پابندی اور جو ہے خشوع خضوع اور اہتمام کے ساتھ دوبارہ سے آپ نے 1.25 کرنا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی جو حاجت اور مراد ہے وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔